الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم بزرگوں اور قابل احترام بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے اور زندگی گزارنے کا جو دستور دیا ہے، روئے زمین پر اس سے بڑھ کر نہ کوئی قیمتی دستور ہے اور نہ امن اور امان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی پیارا اور مناسب راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، بلکہ آپ جس پہلو کو بھی دیکھیں گے تو وہ خوبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے وہی کیا ہے۔ دنیا والوں کی طرح آپ کی زندگی میں کوئی تضاد نہیں ہے اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی جھول نہیں ہے۔ خود موجودہ حالات میں آپ دیکھیے، ایک طرف لوگ رحم و کرم کی کیسی باتیں کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کی کیسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ انسانوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے، لوگوں کو اس کا حق دیا جائے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے تو یہی حق کے علم بردار لوگ انسانیت کے نام پر انسانیت کا گلا دبا رہے ہیں۔ ظلم کے خلاف ایک طرف یہ لوگ آواز بلند کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک پورا جسم ان لوگوں کا ظلم میں ڈوبا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی بات کی اور آپ سراپا رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی بات کیا اور آپ سراپا انصاف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور شرم کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے اور آپ کے اندر شرم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، لیکن دوسری طرف یہی لوگ جس طرح ماں اور بہنوں کی عزت و عصمت کو تار تار کر رہے ہیں، تو دونوں باتوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اسی لیے حالات نے بھی بتایا ہے، تجربات نے بھی بتایا ہے کہ اگر کسی زندگی کو اپنایا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انسانوں کی نہیں بلکہ تمام مخلوق کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق یعل اللہ، کہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بال بچے ہیں۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اس سے محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے، خواہ انسان ہو، خواہ جانور ہو، خواہ چرند پرند ہو۔ حد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزہ کو، درختوں کو، کھیتوں کے اور کھیتیوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جہاں رحمت کا تذکرہ ہے، وہیں آپ کے ذات کے اندر بھی رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے بارے میں انتہائی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ رحمت بدبخت سے ہی ختم کی جاتی ہے، نہیں ختم کی جاتی ہے رحمت مگر اس شخص سے جو بدبخت ہو۔ یعنی رحمت سے محرومی انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔
جس آدمی کے اندر رحمت ہے تو وہ آدمی نیک بخت ہے، اور جس کے اندر رحمت نہیں ہے وہ آدمی بدبخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، امسح راس الیتیم واطعم المسکین، کہ دیکھو یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ جب تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے، اس کے باپ نہیں ہے، وہ باپ کے سائے سے محروم ہے، وہ اپنے شفقت بھرے باپ کی سرپرستی سے محروم ہے، جب اس کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو تمہارے اندر رحمت پیدا ہوگی، تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ جب تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے اور وہ تمہارے یہاں آئیں گے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو تمہارے اندر رحمت پیدا ہوگی، اور تمہارے اندر جو جذبہ محبت ہے وہ پروان چڑھے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی اتنا حسن سلوک کیا ہے، اتنا حسن سلوک کیا ہے، اور حسن سلوک کی اتنی تعلیمات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جسے راستے میں پیاس لگی، تو وہ ایک کنویں کے پاس پہنچا اور اس کنویں سے اس نے پانی پیا۔ جب وہ پانی پی کر باہر آ رہا تھا تو اس نے قریب میں دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے اور کیچڑ میں منہ لگائے ہوا ہے، تو اس کو بہت رحم آیا، اور اس نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اور میں پیاس سے پریشان تھا، لگتا ہے کہ یہ بھی پیاس کی مشقت کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا ہے۔ تو وہ کنویں کے اندر اترا اور اس نے اپنے جوتے میں، اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس نے اپنے منہ سے اٹھا کر کنویں سے باہر آیا اور اس پانی کو اس نے کتے کو پلایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کتا کو پانی پلایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے شکر ادا کیا اس عمل پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں کی بھی تکلیف دور کرنے پر بندے کو ثواب ملتا ہے؟ یہ تو کتا تھا، کتے کو پانی پلایا گیا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَالَ لَهُمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، کہ ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے۔ اس لیے جانوروں کی تکلیف کو دور کرنا بھی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک ایمان والے کو معلوم ہوگا کہ جانوروں کو پانی پلانے میں، جانوروں کی پیاس بجھانے میں، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، جانوروں کی پریشانی کو دور کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بندے کا کیا معاملہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ ارشاد فرمایا ایک عورت کے بارے میں کہ جس نے ایک بلی کو باندھا، اس کو بھوکے پیاسے رکھا، نہ خود اس نے کھانا دیا اور نہ اس نے اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ خود اپنی آزادی سے اپنے لیے کھانا حاصل کر لے، اپنے لیے روزی حاصل کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں گئی اور اس کے لیے جہنم ہے۔ بتائیے آج انسان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ انسانیت کی بات کے باوجود بھی خود موجودہ حالات میں کتنے انسان جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، جانے اور انجانے میں۔ دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے ایسے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، کسی شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات کے یقین کی ضرورت ہے کہ اگر کسی تعلیم میں کامیابی ہے، کسی دین میں کامیابی ہے اور کسی کے لائے ہوئے پیغام میں کامیابی ہے، تو تنہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آج بات یہ ہے کہ ہم دور دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں،
خود ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی شفقت اور اسی محبتوں کا ایک عجیب و غریب اور قربان ہو جانے والا واقعہ ہے کہ آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ رونے لگا، زور زور سے رونے لگا، ڈکرانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور اونٹ کے کنوتیوں پر، اس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے وہ خاموش ہوا۔ آپ نے بلایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ من لمن حاضل جمل ومن رب حاضل جمل، کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک صاحب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تنتہی افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ، افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ، کہ تم اس جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جس نے تم کو اس جانور کا مالک بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے یہ اختیار دے دیا اور جانور کے اندر خود سپردگی کی ایسی صلاحیت دے دی، تمہارے اندر اختیار کی ایسی صلاحیت دی کہ تم جانور کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہو اور جانور تمہارے تابع فرمان ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تم اللہ سے ان جانوروں کے بارے میں ڈرو۔ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کے کھانے پینے کا لحاظ کم کرتے ہو، کھانا کم دیتے ہو اور اس پر مشقت اور اس پر بوجھ زیادہ ڈالتے ہو، اس کو مشقت میں ڈالتے ہو اور اس کے کھانے پینے کا لحاظ کم کرتے ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے تھے تو جانور کی زبان کو سمجھا دیتے تھے۔ اس سے پہلے بھی قرآن مقدس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کے باتوں کی سمجھنے کی صلاحیت ان کو عطا فرمائی تھی کہ وہ پرندوں کی باتوں کو سمجھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں کامل تھے، تمام انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو افضل بنایا تھا، تو اگر آپ جانوروں کی بات سمجھ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے عین مناسب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خصوصی فضل تھا آپ پر، اس کے عین لائق ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جانور کی باتیں سمجھا دے۔ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت کی بات ہے کہ آپ جانوروں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ جانور بھی آپ سے ضرورتاً اپنی شکایتیں رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان واقعات پر غور کیجئے اور ذرا ہم اپنی زندگی کو ملائیں، دنیا والوں کی باتوں کو دیکھیں، دنیا والوں لوگوں کو ملائیں اور اندازہ لگائیں کہ یہ دنیا والے لوگ جو اسلامی تعلیمات پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اعتراضات کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی بکواس کر رہے ہیں، تو یقینی بات ہے ان کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ جب ہم اپنے محبوب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو بھی سمجھتے ہیں تو دوسرے لوگوں کی بکواس سے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا ربی من اعز عبادک عندک، کہ اللہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے، سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قدر غفر، کہ کسی قصوروار آدمی پر، کوئی صاحب حق آدمی کسی قصوروار پر
غلبہ پا لے، کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اور آپ کو اس بات کا حق ہے اور آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن طاقت کے باوجود، اختیار کے باوجود اگر بندہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معاف کرنے والا آدمی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے اور سب سے زیادہ معزز ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں دیا ہے، بلکہ معافی آپ کی زندگی تھی، معافی آپ کی طبیعت تھی۔ آپ قدم قدم پر معاف کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی توہین کر رہا ہو، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا معاملہ ہو، کہیں شریعت کا ایسا کوئی معاملہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی معاف کیا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی معافی کی تلقین کی ہے کہ تم آپس میں معافی کو عام کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کم عفو عن الخادم، کہ میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کریں، کتنا معاف کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو کل یوم 70 مرتن، کہ ہر دن 70 مرتبہ معاف کرو۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، آدمی ایک مرتبہ، 2 مرتبہ غلطی دیکھتا ہے تو جھنجھلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حوصلہ دیا تھا، کیا ظرف دیا تھا، کیا ضمیر تھا، کیسی رحمت تھی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ کوئی لفظی بات نہیں تھی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم قدم پر اس بات کا اظہار ہوتا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر رحمت رکھی تھی، آپ کے اندر شفقت رکھی تھی۔ آپ ان واقعات کو ملائیے اور غور کیجئے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو بھی دیکھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھیے۔ دونوں کو اگر ہم سچائی کے ساتھ ملائیں گے، سچائی کے ساتھ دونوں پر اگر غور و فکر کریں گے تو جی چاہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ہم 100 بار قربان ہو جائے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر 100 بار قربان ہو جائے، اور زندگی میں ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ نہ کوئی کام ہو اور نہ کوئی مقصد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ سب لوگوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔